وزیر اعظم شہباز شریف اس وقت سندھ میں سیلاب متاثرین سے ملاقات کے لیے پہنچے ہیں۔ فلڈ ریلیف کے حوالے سے، ریلیف آپریشن کے حوالے سے انہیں اس وقت بریفنگ دی جا رہی ہے۔ آپ اس وقت براہ راست دیکھ رہے ہیں۔ رائز ہوتی ہیں تو 10 سے 15 فٹ رائز ہو جاتی ہیں، اور یہاں پر کوئی ان کو پروٹیکشن ڈائک نہیں ہے۔ یہ گاؤں، ان کی زمینیں سب جو ہیں وہ پانی کے اندر آ جاتے ہیں۔ آج سے 10 دن پہلے بھی یہ آیا ہوا تھا ڈائک جو ہے، ویوز جو آئی ہوئی تھی۔ جی سر، سائیکلون جو 99 میں آیا تھا اس میں یہاں پر 6500 بندے مر گئے تھے اسی ایریا میں۔ وہ کیونکہ سمندر میں آتا رہتا ہے ہر سال، تو یہاں کہ ہمارے جو ایریگیشن نیٹ ورک تو ڈیمیج ہوا ہی ہوا ہے برسات کی وجہ سے، اور دوسرا اس سمندر کی جو اپ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے اس کی وجہ سے کوئی 25 کلومیٹر ڈرینیج سسٹم پورا تباہ ہوتا ہے، پانی واپس جاتا ہے اور آتا ہے، اور اسی طریقے سے ایل بی ڈی پہ تو یہ ہے۔ اور پھر دریا میں بھی فلڈ ابھی تربیلا سے شروع ہو گیا ہے، جو ہے لارج اسکیل فلڈ آ رہا ہے، اس کی بھی تیاری کر رہے ہیں، وہ بھی اسی ایریا میں ساتھ ہی ڈیلٹا یہاں کے ختم ہوتا ہے دریا جو ہے، تو یہ ہے۔ اور پھر میرے ساتھ یہ دوست ہیں ظریف کھڑوچی اس پہ ایل بی او ڈی میرے پاس ہے سر یہ ہمارا ڈرینیج نیٹ ورک ہے ایل بی او ڈی کا، جو ڈسٹرکٹ نواب شاہ سے ایون ڈسٹرکٹ نوشرف سے شروع ہو کے یہ اس کی مین کیریئر چینل ٹرنک ہے جو اسپائنل، یہ واپس آ کے ہم سمندر میں لے آتی ہے۔ یہ 84 سے یہ پانی ادھر ہی سے ہوگا، اور 84 سے لے کے 97 تک وابڈا نے بنایا۔ اور یہاں پر کہاں کھڑے ہیں سر؟ ہم اس وقت کھڑے ہوئے ہیں ان کے ٹورڈز دس سائڈ سر، ہم ابھی اس طرف کھڑے ہوئے ہیں سر۔ یہ جو یہ ایگزیکٹلی دس پوائنٹ پہ ان جگہوں پہ ہم یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ ہمارا سسٹم جو ہے، یہ ہمارا کوٹلی براج جب بنا تھا 1960 میں، اس کے ساتھ بنا تھا۔ یہ 1984 سے لے کے 97 تک وابڈا نے بنایا، تو 99 میں پہلا جو سائیکلون آیا ان کا پورا سسٹم ڈیمیج ہو گیا، اور انہیں پہلے تو اس سے پہلے 93 میں انہوں نے اسپائنل ہمیں سندھ کو دینے کی، پھر ہم نے واپس کر دی، پھر انہیں 2002 میں دے دیا جو ڈیمیج۔ وہ فائنلی ان کا انسپیکشن پینل آیا تھا ورلڈ بینک کا، اس نے کہا کہ یہ سسٹم ابھی ڈیمیجڈ ہے، اس کو پھر بنانا پڑے گا۔ ہم یہ اسکیم اس کی بھیج چکے ہیں، کیونکہ ہم نے کہا جب تک بڑی اسکیم ہے 135 بلینز کی ہے، اس میں گورنمنٹ آف سندھ نے یہ البتہ اپنے ریسورسز میں سے کیا ہے۔ ایل بی او ڈی اسپائنل کا معاملہ یہ ہے کہ جو بھی اس کے جو نیچرل روٹس تھے، جو ڈھورو پران اور یہ سارے تھے، ان کو اس نے کراس کر کے کسی جگہ پہ انہوں نے ڈھورو پران میں سے بھی اس کو فلو کروا دیا ہے۔ اس کی لیول اوپر ہے، یہ لیول نیچے، جبکہ یہاں پہ بھی کوئی گیٹ دیتا تو کوئی ان کو ریلیف مل جاتا۔ اب ہم کرٹیکل سچویشن میں 14.5 فٹ کی جگہ پہ اب 19.2 آلموسٹ اباؤٹ 19.5 فٹ پانی ہے۔ کسی ٹائم میں نے ویسے لیٹر ایشو کر دیے کہ کہاں سے بریچ ہو سکتے ہیں، تو ہر سال ڈیواسٹیشن ہوتی ہے۔ 2020 میں بلینز آف روپیز کا ہوا۔ اس مرتبہ ہماری اسکیم گئی ہوئی ہے، کچھ سی ایم صاحب نے الحمدللہ اس میں اباؤٹ 10 بلین کا جو امپورٹنٹ یہ انڈر پاسز ہیں اس بنانے کے لیے ہمیں دیے ہیں، لیکن ان کے بندس ہیں، اور اوپر جو ان لینڈ سسٹم ہے وہ بھی سارا، کیونکہ انہوں نے بنایا تھا 155 ملی میٹر 5 دن میں، اب یہ ہمارے ودن 24 آورز بھی مور دین 200 ملی میٹر برسات ہو جاتی ہے، تو ہمارا پورا سسٹم اوور ٹاپ ہو جاتا ہے۔ لیکن الحمدللہ جو 2 سالوں سے 2020 کے بعد جو گورنمنٹ آف سندھ نے پیسے دیے تو پورے سسٹم کو ہم نے دیا، ابھی کہیں پہ بھی بریچ نہیں ہے۔ لیکن جہاں پہ جیسے ڈھورو پران ہے، آپ کو جھڈو اور میرپور خاصر سائڈ پہ، تو حالیہ بارشوں سے کہاں سر یہ بتا دو ظریف آپ کہ ابھی جو آپ کے نیچے ہے نا، اس وقت کہاں پہ پانی ہے؟ سر اب یہ ہمارے پوری ہم نے سندھ کی اسیسمنٹ کر کے جو موجودہ سینٹینل کے امیجز ہیں اس میں اننڈیشن، تو ہماری یہ ڈسٹرکٹس جو ہیں پورے 23 ڈسٹرکٹس، ان کا مور دین 5-6 لاکھ ایکڑ جو لینڈ ہے نا، یہ ساری ڈوبی ہے۔ یہ بلو یہ بھی فصل تباہ ہے اس کے ساتھ۔ پرائم منسٹر صاحب ادھر سے گزرے تھے یہ، اور یہ دیکھیں کیا پوزیشن ہے۔ ہاں سر، یہ بھی سر ابھی 22 تاریخ 23 تاریخ کو 4th اسپیل ہوا ہے وہ، لیکن امیج جو اپڈیٹ ہوگا وہ آج رات یا کل تک ہو جائے گا، تو یہ پورا بھرا ہوا ہے ابھی سب سلسلہ سر اس میں، تو یہ اس میں ہمارے یہ جب تک شولڈر نہیں ہوگا۔ اچھا دوسری یہ ہے سر کہ ہمارا یہ 2015 والا فلڈ 10 کا بھی اس میں فلڈ وہ میرے ہاتھ میں ہے، کیونکہ یہاں پہ تو یہ ایکچولی سندھ ہمیشہ پورا سندھ جو ہے نا دریائے سندھ کے راستے رہے ہیں۔
یہ انڈس کے اولڈ روٹس ہیں سنس سینچریز. اس میں یہ ہمارا انڈس ڈیلٹا یہاں پہ یہ اسٹیبلش ڈیلٹا ہے جہاں پہ آپ ابھی کھڑے ہیں سر. اچھا اب جو انڈس اس میں جا رہے ہیں صرف 2 کریکس میں جا رہے ہیں, یہ 17 کریکس ہیں. تو ہمیں ادھر پانی لے آنے کے لیے ہم نے یہ ایک لیونگ انڈس کا پروجیکٹ جو کانسیپٹ سی ایم صاحب نے دیا ہے کہ ان کریکس کو بھی ہم ریہیبلیٹیٹ کریں, اس میں پانی چھوڑیں, کیونکہ ہمارا ویسٹرن نارا جس میں ہماری آر بی او ڈی فلو کروا دی گئی ہے. آر بی او ڈی بھی 2 ہمارے جو پروجیکٹس آر بی او ڈی 3 اور 1 وہ ہماری ڈرین نہیں تھی, وہ ہمارا نیچرل سویٹ واٹر کا سورس تھا ویسٹرن نارا. سندھ انڈس 2 سورسز میں بہتی ہے کورسز میں, ایک مین میانڈر پلین میں, 2 کور فلڈ پلین, ایک یہ دادو شدا منچر میں جہاں پہ سی ایم صاحب کا گاؤں ہے, اور ایک یہ اب یہ ایک ڈمپنگ گراؤنڈ بن گیا ہے پورے اوپر سے بلوچستان, اور یہ مور دین 6000 PPM جو ٹی ڈی ایس کا پانی ہے جس میں کوئی بھی انسان اس میں نہیں کرا. یہ اب مشکل یہ ہوگی کہ اس کا پانی ہم کہاں اس میں لاتے ہیں, تو پھر یہ ہمارا حیدرآباد کو نہیں کر سکتے. اوکے سر, تھینک یو. ڈسٹرکٹ سجاول کی with your permission. Sir, we'll be presenting the brief, and our sequence of presentation would revolve around the profile of the district, the damages, sir, and the relief items that we have received and what we have worked so far. Next, please. Sir, the area is around 7,355 square kilometers, while the population is 8,17,000 around. We have 5 talukas. Sajawal, sir. We have 1 district council, 5 town committees, 37 union councils, and 15 police stations, sir. So this chart gives us an overall picture of the losses. The houses damaged that are fully damaged are 2,604, while 11,517 are partially damaged, sir. These are muddy houses, and the number would go further high, sir, because the assessment is under. کتنے ڈیمیج ہوئے Sir, 2,604, sir. And sir, اوپر جائے گا اس لیے کہ یہ ابھی جیسے ڈرائی ہوگی نا بہت زیادہ بڑھے گی, اس سے ہم اسیسمنٹ کریں گے اس کی. اگر ہم ولیج میں دیکھیں گے تو موسٹ آف دا ہاؤسز آر ڈیمیج, سر. اینڈ ڈیتھ ٹول, اف وی سی, سر, there was an unfortunate incident 2-3 days back where a lightning incident took place and a male person and a child died. Because of that, 3 got injured, sir. They are as of now safe. Number of population displaced is more than 96,000, sir. As on today, we have 4 relief camps, sir. کیمپس میں رکھا ہوا سر سچویشن یہ ہے کہ جو لوگ ریلیف کیمپس میں ہیں وہ اراؤنڈ 100 فیملیز 120 فیملیز ہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہیں سر یہاں پر جو ڈرائی پلیسز پر اپنے ٹینٹ لگا کے رہنا زیادہ پریفر کرتے ہیں. ان کو بھی ہم ڈسپلیس کنسیڈر کرتے ہیں, ان کے لیے بھی ہم میڈیکل کیمپس لگا رہے ہیں, لائیو اسٹاک کر رہے ہیں, اور کوشش کر رہے ہیں کہ جتنی زیادہ جگہوں پر ہم پہنچ کے فوڈ پرووائڈ کر سکیں وہ بھی کریں. ان کو پکا ہوا دیتے ہیں سر پوری کوشش جاری ہے. اس میں ہمارے ساتھ NGOs بھی تعاون کر رہی ہیں, اس میں ہمارے ساتھ پاک نیوی بھی تعاون کر رہی ہے, اس میں ہمارے ساتھ لوکل ریپرزینٹیٹیوز بھی بہت زیادہ تعاون کر رہے ہیں, سر, اور اس میں ہمارے ساتھ آرمی بھی بہت زیادہ تعاون کر رہی ہے. میں یہ نہیں فوڈ میں نے ان سے پہلے سٹیج میں کہا تھا کہ ہر بندے کو پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے. میں نے صرف 10 دن پہلے کیا تھا. ابھی نیکسٹ اسٹیج میں اور جو جلدی شروع کریں گے ہم ریشنز وہ میں نے سارا کر دیا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک لارج کوانٹٹی میں ہم اپنا پہلے اسٹور بنا لیں تاکہ ان کو اگر ہم 200-500 بیگ بھیجیں گے تو کچھ نہیں ہوگا, ان کو کم از کم بھی تو 30,000 بیگ میرے اندازے سے چاہیے. جی کہ 3-4 چیزیں ہیں جو ضروری ہے. سب سے پہلے سے بند کی جو بات کر رہے ہیں, یہ سمندر کو بند دینا, یہ پہلے میاں صاحب آئے تھے بڑے, تو انہوں نے یہاں پہ اعلان بھی کیا تھا. پھر وہ PSDP جو آپ کی ہوتی ہے ان میں بھی انہوں نے رکھا تھا. 50 کروڑ ریلیز بھی کیے تھے وابڈا والوں کو وہ فیزیبلٹی کے لیے, وہ بھی ہو گئی. اور اس کے بعد کام شروع ہونا تھا کہ وہ عمران خان صاحب آ گئے تو انہوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا. تو ایک تو وہ پہلے لگی ہوئی ہے 17 کی 2017-18 کی بجٹ میں. ایک تو آپ یہ ہمارے اوپر مہربانی کریں آج یہ اناؤنس کر دیں. دوسرا سر ہیلتھ کارڈ ہمارا وہ بھی میاں صاحب نے کیا تھا, لیکن یہ عمران خان کے آنے کے بعد وہ 3 ڈسٹرکٹ تھے, ٹھٹا, سجاول اور ٹنڈو محمد خان, تینوں کا کینسل ہو گیا. وہ بھی ہمیں کر کے دیں. اور تیسری سے عرضی ہے کہ ہمارے پاس جو پہلے میاں صاحب آئے تھے کم سے کم یہ جو بیگس دیں گے نا, اس سے بہتر چیز یہ ہے کہ گندم کی 1 لاکھ بوری ہمیں ٹھٹا میں دیں, ایک سجال میں 1 لاکھ دیں. تو سر وہ گندم پہلے بھی گندم ملی تھی میاں صاحب کے زمانے میں, تو ہر آدمی کو 1 بوری مل گئی خاندان کو. اس طرح سارے لوگوں کو بھی
आराम सुकून मिल जाएगा और हमारे ऊपर जो प्रेशर है वो भी कम हो जाएगा। ज़राई बैंक से अर्ज करूँ से ज़राई बैंक के जो कर्जे हैं पहले भी अर्ज किया था कि सर उसके लिए मेहरबानी कर, तो सारी सिंध ख़त्म हो गई है, तो सिंध के जो 5 लाख रुपए तक अगर कर्जे लोगों के ऊपर ये माफ़ हो जाएं सारी सिंध में, अगर सिंध में हो जाए तो सबसे बेहतर, नहीं तो फिर हमें तो सजावल से, क्योंकि हम तो आखिर में टेल में हैं। अच्छा, डूबते भी हम हैं, अब पानी भी नहीं है तो सूखते भी हम हैं, और हमारे पास तीसरा ये समुद्र का, और इस साल जो बारिशें पड़ी है सीएम साहब ने आपको बताया होगा 400% से ज़्यादा पड़ी हैं इस साल। तो ये हमें ऐसी 5-6 काम ये इसमें कोई अनाउंस कर दे यहाँ पे तो आपकी बड़ी नवाजिश होगी। डिप्टी कमिश्नर साहब, आपने कहा कि 1700 मिलीमीटर बारिश हुई है, ये कितना अनयूजुअल, आपकी एवरेज रेनफॉल कितनी होती है? सर मैं दरअसल ये बताना चाहूँगा, ये जो 1699 है, इट इज़ अ क्यूमुलेटिव फिगर ऑफ ऑल द तालका सर। ये सही नहीं है सर, वैसे अगर हम एवरेज करेंगे तो इट इज़ अराउंड 400 to 450 mm जो कि एवरेज हुआ है सर। ये चारों तालकों को ऐड ऑन करके उन्होंने टोटल क्रॉप एरिया सर एवरेज कितनी आती है साल में? आई मीन हाउ अनयूजुअल इज दिस? हम तो ये जानते हैं इट इज वेरी अनयूजुअल, बहुत ज्यादा भी 50-60 से ज्यादा नहीं होती, कभी नहीं हुई है, ये पहली मरतबा हुई है। एग्जैक्टली पूरे सिंध का, और ये दिस इज नॉट अ वेरी वेट। और सर इसके स्पेल्स भी ज्यादा हो गए, इतने ज्यादा स्पेल्स भी नहीं होते, तो वो बहुत अनयूजुअल है सर इसमें। सर टोटल जो क्रॉप एरिया हमारे पास 98,101, जिसमें से जो एरिया अफेक्ट हुआ है दैट इज 86,670, ऑलमोस्ट ये 90% को टच। सर मैं एक अर्ज करूँ सर, जैसे हमारे MP है मोहम्मद अली मलकानी, पहले तो मैं आपका और चीफ मिनिस्टर साहब का, अपना खुर्रम दस्तगीर साहब को वेलकम करता हूं कि आपने इस मुश्किल घड़ी में सिंध के लोगों को याद किया। और चीफ मिनिस्टर साहब का ये तीसरा टूर है। सीएम साहब तो हमेशा हमें, खुदा न करे कोई मुश्किल होती है तो हमेशा याद करते लेते हैं, लेकिन आपकी बड़ी मेहरबानी कि आप यहाँ आए हैं और सिंध के लोगों को आपने मुश्किल घड़ी में याद किया है। यहाँ हम सब की जो ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारी डिमांड है वो ये है कि ये जो समंदर का इलाका है ये हमें हर साल तबाह करता है, तो इसकी जो प्रोटेक्टिव बंद है, जैसे शिराजी साहब ने कहा था 17-18 की PSDP में थी, लेकिन वो फिर जैसे गवर्नमेंट चेंज हो गई तो वो निकल गई। तो पहला हमारा मुतालबा सबका, यहाँ पे जितने MPs MNAs हैं वो उनका ये है कि ये मेहरबानी करके इसके लिए आप कोई हमें मेहरबानी करें ताकि वो हो जाए। और ZTBL के जो कर्जे की बात की है शिराजी साहब ने, उसको हम सब एक पॉलिसी होगी पूरे मुल्क में, इंशाल्लाह बैठ के देखेंगे इंशाल्लाह। आपने बात करनी थी सर, ये मैं लाल बख्श जतोई डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ PMLN का। यहाँ पर मियाँ साहब आए थे, हेल्थ कार्ड का अनाउंस किया, बंद का किया, हॉस्पिटल का किया। मैं सारा जो मियाँ साहब का ऐलान आते मैं लिख के ले आया हूँ, आपके हवाले करते हैं। और यहाँ पे ये है कि बहुत सारा ये सारा इलाका इफेक्टेड है सर। यहाँ पे ऐसा होना चाहिए ज़रूरी कर्ज़ियात माफ़ किए जाएँ। उसके अलावा जो मियाँ साहब के अनाउंस किए हुए प्रोग्राम में सारों पे आज आप अनाउंस करें हमारी पार्टी के लिए, और पार्टी का ही काम है। दूसरा सर, मेरी थोड़ी शिकायत है डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया से सर, डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया से है सर, वो हमें मुस्लिम लीग वालों को वो अछूत समझते हैं। कल हमने हुकूमत की तरफ से, प्रेसिडेंट जरदारी साहब की तरफ से ऐलान कराया है कि हम सबके साथ काम करेंगे, हम सबको रिलीफ देंगे। इंतजामिया के चाहिए हुआ है ना, थी इंशाल्लाह थींदो सभनी सां गॾु मिली इन्हें ॾुखे वक़्त में असां सभिनी खे गॾु मिली कमु करिणो आहे। जी शुक्रिया जी। अपने हम यहाँ पर सजावल में आए हैं और यकीनन जो हालिया बारिशें जो हुई हैं सिंध में और इन इलाकों में, जनूबी सिंध में, उसमें बहुत तबाही मची है और बहुत ही ज़्यादा नुकसानात हुए। मैं कल भी इधर ही था और आज आपके पास सजावल में हाज़िर हुआ हूँ, तो यहाँ पर भी हमने हेलीकॉप्टर में देखा कि बहुत चारों तरफ पानी फैला हुआ है और यकीनन इसने बहुत नुकसानात पहुँचाए। कल उधर शुमाल की तरफ बेपना सवात में, कालाम में, दीर में बेपना बहुत ही शदीद बारिशें हुई हैं और इसके रेला बना जिससे कि वहाँ पर कई जानें अल्लाह को प्यारी हो गई। बहुत शदीद जानी और माली नुकसान वहाँ पर हुआ। वहाँ पर सड़कों का, होटल जो थे वो जो किनारे से दरिया के, वो बिल्कुल पानी में बह गए और पुल सब उड़ गए। तो अब वो एक रेला आगे आ रहा है, अल्लाह ताला करे कि चारसदा और नौशहरा वहाँ पर एक सैलाबी थरट बन रहा है, खुदा ताला करम करेगा इंशाल्लाह। लेकिन नौशहरा और चारसदा इस वक्त यकीनन एक वहाँ पर एक
ایک شدید ایک تھریٹ کی صورت ہے. اللہ تعالیٰ اپنا فضل کرے گا، لیکن کل سے وہاں پر انتظامیہ، وہاں پر ریسکیو جو ایجنسیز ہیں، افواج پاکستان، وہ سب مل کر دن رات کام کر رہے ہیں. ہیلی کاپٹرز وہاں پر ان کو استعمال کیا جا رہا ہے اور بے شمار لوگوں کو بنا محفوظ جگہوں پر پہنچایا گیا ہے اور ریلیف ورک بھرپور بڑی تیزی سے جاری ہے. پھر جو منڈا ڈیم جو ہے وہاں پر سیلابی ریلے نے بڑا اسٹرکچر کو نقصان پہنچایا اور وہاں پر اسٹرکچر جو ہے اس کو بہا کے لے گیا کافی. تو یہ نقصانات بدقسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ رحم کرے، کرم کرے. پورے پاکستان میں، سندھ میں، بلوچستان میں، کے پی میں، پنجاب میں، شمالی علاقوں میں یہ اس وقت ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے ہمیں رحم مانگنا چاہیے اور اپنی گناہوں اور غلطیوں کی معافی مانگنی چاہیے، لیکن ہمت ہمیں کرنی ہوگی اور دن رات محنت کرنی ہوگی. انشاءاللہ مل کر ہم اس صورتحال پر قابو پا لیں گے انشاءاللہ. یہاں پر میں بھی آیا ہوں کیمپوں میں، میں نے دیکھا جو لوگ بارشوں سے متاثر ہوئے ہیں کیمپوں میں موجود ہیں، اور جس طرح بتایا گیا یہاں پر کھانے کی اور باقی سہولتیں پہنچائی جا رہی ہیں. بہت اچھی بات ہے. میں جناب چیف منسٹر صاحب کو اور انتظامیہ کو میں تحسین پیش کرتا ہوں، اور انشاءاللہ ہم مل کر جو مطالبات آپ نے یہاں پر پیش کیے ہیں انشاءاللہ وزارتی بینکس کے حوالے سے یا دوسرے معاملات ہیں وہ انشاءاللہ اس کے اوپر ہم ایک اجتماعی پالیسی بنائیں گے مل کر صوبوں کے ساتھ اور ان کو انشاءاللہ حل کریں گے. جی بالکل جی سر ہم نے ایم صاحب کچھ جی کرنا سر گزارش ہے. باقی تو ڈیمانڈ جو بھی تھی، ایک تو آپ لوگوں کا شکریہ، آپ لوگ آئے، سی ایم صاحب بھی 2-3 دفعہ آئے، آپ آئے ہمارے پاس، خرم دستگیر صاحب آپ کا شکریہ. باقی سر گزارش ہے تو رکھیے آپ لوگوں کے سامنے جو بھی ڈیمانڈ تھی. ایک گزارش اور بھی ہے ہمارے وابڈا کے جو ہے نا سر، پول گر گئے ہمارے وابڈا کے، ہمارے کئی گاؤں بند ہے. ٹرانسفارمر ہمارے تقریباً 2 مہینے سے یہاں پہ بارش چل رہی ہے، ٹرانسفارمر کوئی 20-25-30 جو ہے نا وہ جل گئے. ہمیں کوئی ریسپانس نہیں مل رہا ہیسکو کی طرف سے. اسی لیے چیف منسٹر صاحب نے مجھے ادھر ڈیزگنیٹ کر دیا کہ میں سندھ میں ہی ہوں. یہاں تک کہ سر میرے گاؤں کا، ہمارے گاؤں کا ٹرانسفارمر جل گیا. پرسنلی میں گیا، اس کے بعد بھی نہیں ملا. 10 دن کے بعد سر مجھے حیدرآباد میں مجھے مستقل اور اس کو ریزالو کر کے ہر جگہ جائیں گے اور آپ کو شکایت نہیں ہوگی. مجھے کل آپ نے مجھے بتانا کہ آپ کے ٹرانسفارمر لگے کہ نہیں لگے. ٹھیک ہے منسٹر صاحب خرم دستگیر صاحب پرائم صاحب کہہ رہے تھے سر اس کوسٹل بیلٹ پر وہ فلڈ ریلیف ایکٹیویٹیز کے حوالے سے، فلڈ ریلیف سرگرمیوں کے حوالے سے بریفنگ لے رہے تھے، اور متعلقہ حکام نے انہیں بریفنگ دی ہے اور جو مسائل ہیں درپیش ان کا بھی ذکر کیا ہے. اور وزیراعظم شہباز شریف نے تمام ممکنہ تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے. سیلاب سے سندھ میں بہت تباہی ہوئی، شمالی علاقوں میں بھی شدید بارشوں سے کئی افراد جاں بحق ہوئے ہیں. یہ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے وزیراعظم کا کہنا تھا کہ بارشوں سے کئی ہوٹل اور گھر تباہ ہو گئے. جہاں جہاں اس سیلاب نے تباہی مچائی ہے، بلوچستان میں، سندھ میں، کے پی میں، پنجاب میں، گلگت بلتن میں، وہاں پر ہم انشاءاللہ یہ 25,000 روپیہ فی خاندان جو پہنچائیں گے ہر خاندان کو انشاءاللہ. اور سندھ میں اس کی تقسیم، بلوچستان کے بعد سندھ میں بھی اس کی تقسیم شروع ہو گئی ہے. میں نے ابھی اس ٹینٹ میں ہم نے ان خاندانوں کو بڑے اچھے طریقے سے جو بسپ ہے، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، اس کے تحت یہ دیا جا رہا ہے، کیونکہ بسپ کے پاس مکمل ڈیٹا ہے، پورا اعداد و شمار ان کے پاس ہے، ہائیلی آرگنائزڈ ہیں وہ. تو حکومت پاکستان نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ یہ 38 ارب روپے کی رقم جو وفاقی حکومت اپنے خزانے سے تقسیم کرے گی ان خاندانوں کو پورے پاکستان میں 25,000 روپیہ فی خاندان، وہ انشاءاللہ بسپ کے ذریعے ہم تقسیم کر رہے ہیں. اور اس کا بڑے اچھے انداز میں یہ تقسیم کا نظام چل رہا ہے. یہاں پر جو دوسرے مسائل ہیں، بجلی جو ہے وہ اس وقت کئی جگہوں پر نہیں ہے، اور جو ٹرانسفارمر جو ہیں وہ جل گئے ہیں یا موجود نہیں ہیں. تو میرے ساتھ
वज़ीर जो हमारे पावर हैं खुर्रम दस्तगीर खान साहब, वो मेरे साथ तशरीफ़ लाए हुए हैं। वो सिंध में अब वो स्टेशन करेंगे हैदराबाद में, और पूरे सिंध में वो आए जाएंगे अपने स्टाफ के साथ। जहाँ जहाँ ख़राबी है, जहाँ जहाँ बिजली नहीं आ रही, उसको रिस्टोर करने के लिए इनकी ज़ाती ज़िम्मेदारी होगी। और यही नहीं सिंध बल्कि पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ सैलाबी रेले ने बिजली के निज़ाम को धर्म भरम किया है, उसकी दुरुस्तगी के लिए इनकी ज़ाती ज़िम्मेदारी होगी। और डेली मैं इंशाअल्लाह इनसे राब्ते में रहूँगा। इसी तरीके से कल जिस तरह आप जानते हैं कि सिंध में जो तबाहकारी हुई, आज भी हम हेलीकॉप्टर में देख के आए हैं, तो 15 अरब रुपए वफाक ने सिंध हुकूमत को ग्रांट दिया है। इसी तरह बाकी सूबों को भी ग्रांट्स दी जाएंगी ताकि फंड्स मुहैया हों और सूबे जो हैं वो NDMA के साथ मिलकर वो दिन रात जो अवामी तामीर के और खुशहाली इनको बहाल करने के जो मामलात हैं उनको तय करें। और इंशाअल्लाह जब सर्वे मुकम्मल हो जाएगा फसलों का और जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो तबाह हुआ है उसका, फिर बैठ के हम तय करेंगे कि सूबे और वफाक उसमें क्या ताउन आपस में कर सकते हैं। ये इस वक्त आफत की घड़ी में, इस मुसीबत की घड़ी में अल्लाह ताला से हमें माफ़ी मांगनी चाहिए, उसका रहम मांगना चाहिए, और मिलकर सियासत से बालातर होकर हम कौम की खिदमत करेंगे तो अल्लाह ताला हम पर अपने करम और रहम शामिल हाल होंगे और हमारे गुनाहों को माफ़ कर देंगे। लेकिन अगर हमने सियासत की, अभी भी बिगाड़ डालने की कोशिश की कि IMF से हमारा मुआहदा होने के लिए कल उनके बोर्ड की मीटिंग है और एक जमात सियासत कर रही है, और ऐसी सियासत जिससे कि पाकिस्तान को खुदा न खास्ता नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंच सकता है। मैंने अपनी ज़िंदगी में इस तरह की सियासत कभी नहीं देखी कि आप पाकिस्तान के जो आला तरीन मफादात हैं उनको कुर्बान करके अपने ज़ाती मफाद को आप ऊपर ले जाएं। ये सियासत मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी पाकिस्तान के साथ जुल्म और ज़्यादती नहीं हो सकती। पाकिस्तान के मफाद के साथ इससे बड़ा और मैं समझता हूँ कि जुल्म नहीं हो सकता। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इससे बड़ी और कोई साजिश नहीं हो सकती। लिहाजा हमें होश के नाखून लेने चाहिए, अल्लाह ताला से हमें डरना चाहिए, उससे रहम मांगना चाहिए। मुझ समेत हम सबको रब्बे जुल जलाल के हजूर झुकना चाहिए और उससे माफ़ी मांग कर हमें इस मुल्क के अवाम की खिदमत के लिए अपने आप को वक्फ करना होगा। जिस तरह के पाकिस्तान के अवाम, अफवाज पाकिस्तान, सूबों की इंतज़ामिया, जो फ़र्शनाज अफसर, पुलिस के नौजवान और सब साहिब हैसियत, कल भी मैंने अपील की थी, आज पर मैं अपील करूँगा साहिब हैसियत लोगों को, पंजाब के, सिंध के, बलूचिस्तान के, KPK के, कि वो आगे बढ़ें। कारोबारी हजरात, जो सनतकार हजरात जिनको अल्लाह ताला ने दौलत से माला माल किया है, वो आएँ, आगे बढ़ें। इस वक्त दुखी इंसानियत का हाथ थाम लें। यहाँ पर मैं सजावल में आया हूँ, मैं देख रहा हूँ कि किस तरह यहाँ पर लोग खैमों में पड़े हैं। मैं सजावल की इंतज़ामिया को भी मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। यहाँ पर पाकिस्तान नेवी के दस्ते मौजूद हैं और वो मुझे उन्होंने ब्रीफिंग दी है किस तरह वो दिन रात यहाँ पर आवाम की खिदमत के लिए मौजूद हैं। और अफवाज पाकिस्तान के यूनिट्स कल कालाम में, धीर में, सवात में बेपनाह बारिशी रैली से तबाही हुई है। होटल तो गिर गए, कई दर्जनों जाने वो अल्लाह को प्यारी हो गई। बेपनाह जानी और माली नुकसान हुआ है वहाँ पर अफवाज पाकिस्तान के हेलीकॉप्टर्स, फ़ौज के अफसर और जवान वो दिन रात लोगों को महफूज जगहों पर पहुँचा रहे हैं। KP की इंतज़ामिया इसमें अपना फ़र्ज़ अदा कर रही है और रेस्क्यू जो एजेंसीज़ हैं वो अपना फ़र्ज़ अदा कर रही हैं। अब ये रेला जो है वो आगे बढ़ रहा है और ये आगे जाकर ये नौशहरा में उसका अपना, मैं समझता हूँ कि हमें इसके लिए पूरी अलर्टनेस दिखानी होगी और अल्लाह से दुआ करनी होगी कि ये रेला जो है आगे बढ़ेगा और हमारा जो इरिगेशन सिस्टम है
وہ نقصان سے بچ جائے. منڈا ڈیم میں بھی اس ریلے نے بڑی تباہی مچائی, 1/3 اسٹرکچر کو بہا کر لے گیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے وہاں پر بہت ہی ہمیں الرٹ رہنا ہوگا, انتظامیہ کو, پولیس کو, سب کو مل کر ہمیں کام کرنا ہوگا. اللہ تعالیٰ پاکستان کے اوپر اپنا فضل کرے, اپنا رحم کرے, اور انشاءاللہ اگر ہم مل کر ہم اپنی تمام قوتوں کو مجتمع کریں گے تو انشاءاللہ ہم اس چیلنج سے ہم کامیابی سے اللہ تعالیٰ ہمیں نکال دے گا. خدا تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور پاکستان کے عوام کی خیر ہو. انشاءاللہ پاکستان ضرور اس چیلنج سے نکل کر ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا. اللہ تعالیٰ پاکستان کو ہمیشہ کے لیے آباد رکھے. بہت شکریہ آپ کا. عظیم وزیر